ابو طالب محسن اسلام محسن انبیاء کرام شیخ البطحاء رئیس مکہ، آج ان کی وفات اور ہم اسے شہادت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی پیش کیا ہے، اور یہ آپ کا ارشاد ہمارے بھائیوں کی کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ ان کی اساسی اور بنیادی کتابیں ہیں بعد از کتاب اللہ الباری، صحیح مسلم اور بخاری۔ ان دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث بخاری نے کتاب الایمان اور اس باب کا نام ہے جس میں بخاری نے اس حدیث کو درج کیا ہے، باب حب اللہ فی الایمان، یعنی حب رسول اللہ فی الایمان۔ اس باب میں اس حدیث کو درج کیا ہے، اور اس حدیث کے بیان کرنے والے دو صحابہ کرام ہیں، ایک حضرت انس بن مالک اور دوسرے صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب؟ ماشاءاللہ۔ یہ حدیث ان دو صحابہ کرام سے مروی ہے، اور یہ متفق علیہ ہے۔ جو بخاری اور مسلم میں حدیث آ جائے تو دونوں اس کو ایک صحابی سے ہی درج کریں، اور اس کا متن بھی تقریباً ایک ہی ہو، تو اسے کہتے ہیں متفق علیہ۔ متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کے مقابل میں کوئی حدیث اگر آ جائے تو اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کے مقابلے میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اسے کہتے ہیں متفق علیہ ان کے ہاں۔ تو پیغمبر گرامی قدر نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، جب تک وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرے، من والدہ، یعنی ماں اور باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے، وولدہ، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، اور روئے زمین پہ تمام انسانوں کی محبت سے زیادہ محبت مجھ سے کرے۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور روئے زمین کے انسانوں سے بھی زیادہ محبت مجھ سے نہیں رکھتا، مجھے محبوب نہیں رکھتا، بلکہ اپنے والدین سے محبت مجھ سے زیادہ کرتا ہے، یا اپنے بچے کی محبت اس کے دل میں میری محبت سے زیادہ ہے، لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں زیادہ نہیں ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ اب کیونکہ پیغمبر گرامی قدر
رسول اعظم ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور یہ انہیں اعزاز حاصل ہے کہ جب روئے زمین میں کوئی انسان نہیں تھا، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود نہیں تھے، تو محمد الرسول اللہ موجود تھے۔ ان کا نور یہ اکیلا نور نہیں تھا، بلکہ پورے پنجتن پاک کا نور آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے ان کے نور موجود تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی خلقت کا جہاں ذکر کیا ہے، فرمایا کہ میرا اور علی کا نور، ان اللہ خلقنی وخلق علیا من نور واحد، مجھے اور میرے بھائی علی کو اللہ نے ہمیں ایک نور سے پیدا کیا ہے، اور ہم دونوں کا نور پاکیزہ، طاہر، پشتوں اور ارحام میں منتقل ہوتا آیا۔ یعنی جس جس پشت میں ہمارا نور آیا ہے، جس جس کی پشت میں، وہ مومن تھے، بلکہ مومن اکمل تھے۔ سبحان اللہ۔ جہاں جہاں میرا اور علی کا نور جس کی پشت میں آئے، وہ کامل مومن تھے۔ اس کے بعد جب انبیاء سے منتقل ہوتا آیا ہمارا نور، پشتوں سے منتقل ہوتا آیا، آگے پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میرا نور پشت عبداللہ میں، اور علی کا نور پشت ابو طالب میں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دونوں پشتیں پاک اور پاکیزہ تھی، مطہرات پشتوں سے ہمارا نور جو ہے وہ منتقل ہوتا آیا۔ حضرت عبداللہ سے کی پشت سے میں پیدا ہوا، اور میرے چچا ابو طالب کی پشت سے میرا بھائی علی ابن ابی طالب دنیا میں آیا۔ تو یہ پشتیں پاک و پاکیزہ تھی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کب سے نبی ہیں؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ متا وجبت لک النبوۃ، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ آئیں آگے آ لیں۔ حضرت مولانا سید ابرار حسین بخاری صاحب تشریف لائے ہیں، بہت بڑے جید فاضل عالم ہیں ماشاءاللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا متا وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم مٹی اور پانی میں تھے، میں اس وقت بھی نبی، سبحان اللہ، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آدم اور آپ کے نور کے درمیان جب آپ کے نور موجود تھے کتنا عرصہ، کتنے سال کا وقفہ ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا 14,000 سال پہلے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، تو حضرت آدم نے ہمارے نور کے وسیلے سے، ہمارے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے توبہ قبول کی۔ اتنا مقام ہے ان کا، اتنا بلند ہے۔ اور ختم نبوت پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاریخ ہے، یعنی نبوت اس وقت سے شروع ہے، نبی اس وقت سے ہے کہ جب ابھی آدم کی مٹی اور پانی میں نہیں تھے، اور جب پیغمبر گرامی قدر دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد اسی وقت سے ہی
نبوت کی تاریخ کا آغاز ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے پرورش کی، اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور تربیت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کی، اور جس ہستی کی تربیت، جن کے مربی یعنی امام الانبیاء کے مربی، اور پیغمبر نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی جب دنیا میں تشریف لائے تو نبی تھے، اب اس نبی کی تربیت، مربی، تربیت کرنے والا، نشو و نما کرنے والا کتنی عظمت کا مالک ہوگا، کتنی فضیلت کا مالک ہوگا، کتنے مرتبہ اور مقام پر وہ فائز ہوگا۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں پیغمبر گرامی قدر نے تربیت فرمائی، اور مادر گرامی مرتضی جو مربی مصطفیٰ ہے، وہ بھی، انہوں نے بھی تربیت کی امام الانبیاء کی۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب؟ ماشاءاللہ۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام اب نبوت، رسالت، امامت، کیونکہ ہمارے نبی رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، امام بھی تھے، ان تینوں کی امامت، نبوت، رسالت کی تربیت کس نے کی؟ حضرت ابو طالب نے اور جناب فاطمہ بنت اسد۔ انہوں نے تربیت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جب جناب فاطمہ بنت اسد مادر مرتضی دنیا سے جانے لگی، فلما ماتت فاطمہ بنت اسد، جب سیدہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی رحلت ہوئی، داخل علیہا رسول اللہ فجلس عند راسها، تو پیغمبر گرامی قدر جناب فاطمہ بنت اسد کے سرہانے تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے، رحمک اللہ یا امی، اے میری ماں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہو، کنت امی بعد امی، مجھے جنم دینے والی میری ماں کے بعد آپ میری وہ عظیم ماں ہیں کہ جنہوں نے جس وقت جب کھانا آتا تھا تو آپ سیر ہو کر نہیں کھاتی تھی بلکہ مجھے کھلاتی تھی، اور لباس مجھے پہناتی تھی اور مجھے کھانا کھلاتی تھی۔ کیا عظمت ہے مادر مرتضی کی کہ جو مربیہ ہیں مصطفیٰ کی۔ تو پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا، اور یہ آپ نے کس لیے کیا؟ مجھے لباس پہنایا تو کس کے لیے، مجھے کھانا کھلایا تو کس کے لیے، میری تربیت کی، میری نشو و نما کی تو کس کے لیے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالی کی رضا کی، رضائے اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ نے میری نشو و نما کی ہے، نشو و نما کی ہے، تربیت کی ہے۔ اور یہ حدیث معجم الکبیر طبرانی، المعجم الکبیر طبرانی، المعجم الاوسط طبرانی، اور اس کے بعد مجمع الزوائد علامہ حیثمی نے لکھا ہے
کہ رجالہ رجال الصحیح، یعنی اس روایت کے جو پیغمبر گرامی قدر نے مادر مرتضیٰ کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے کہ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے اور برکتوں کی دعائیں کی ہیں اور شکریہ ادا کیا ہے مادر مرتضیٰ کا، یہ اس کی سند کے راوی، کیونکہ یہ ایک نیا موضوع ہے، سند والا آپ کو نہیں، آپ کے علم میں نہیں ہوگا، یعنی اس کے راوی، اس روایت کے، اس حدیث سے روایت کرنے والے سب کے سب راوی قابل وثوق ہیں، با اعتماد ہیں، معتبر ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب افراد؟ یعنی ممکن ہے کوئی مولانا یہ کہہ دے کہ بھائی یہ تو ایک روایت ہے اور اس کے راوی ضعیف ہے، میں جو بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ مدلل، مضبوط اور سب کے ہاں قابل وثوق ہوگا، لہذا اس روایت کے تمام راوی قابل وثوق ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب افراد؟ یہ ہے زوجہ محترمہ حضرت ابو طالب، اور صرف یہ دعا نہیں کی بلکہ آپ کی قبر مطہر میں، آپ کی قبر اطہر میں پیغمبر گرامی قدر لیٹے اور اس قبر میں تھوڑی دیر کے لیے سوئے، آرام کیا کہ اسی قبر کی آغوش میں میری عظیم ماں نے آنا ہے، یہ میری عظیم ماں کی آرام گاہ ہے۔ تو پیغمبر گرامی قدر وہاں سکون کیا انہوں نے، اس کے بعد پھر دوبارہ دعائیں کی، اور جب سیدہ فاطمہ بنت اسد کو دفن کر چکی، دفن کرنے کے بعد جب فرشتے آئے قبر تو انہوں نے سوال کیے، تو پیغمبر گرامی قدر نے اپنی مادر گرامی کی قبر اطہر پہ بیٹھ کر فرمایا کہ یا امی ابنوں کے، اے میری مادر گرامی، جو فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ من اماموں کا، وہ آپ کے بیٹے حضرت علی ابن ابی طالب، ابنوں کے۔ جس طرح حضرت فاطمہ بنت اسد نے پیغمبر گرامی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، نشو و نما کی، اور ان کی گود میں رسالت، امامت، نبوت پروان چڑھی، وہ صرف گود فاطمہ نہیں تھی بلکہ گود عمران تھی، گود ابو طالب تھی، دونوں نے امام الانبیاء کی تربیت کی، دونوں نے ان کی نشو و نما کی ہے۔ تو جب بھی یہ بخاری کی روایت ہے اور سیرت حلبیہ میں بھی موجود ہے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو، کہ جب مکہ مکرمہ میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو پیغمبر گرامی قدر منبر پہ تشریف فرما تھے، ایک صحابی کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، قحط سالی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرمائے۔ تو پیغمبر اسلام نے دعا فرمائی، ابھی منبر سے نہیں اترے تھے تو اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کا نزول فرمایا، اور اتنی بارش ہوئی کہ مکہ کی گلیاں پانی سے بھر گئی، اور پھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، پانی بہت ہو چکا ہے، آپ ذرا حکم فرمائیں کہ اب بارش مکہ میں بند ہو جائے اور مکہ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ بحران رحمت کا نزول فرمائے۔ تو پیغمبر گرامی قدر نے دعا فرمائی، لہذا مکہ کے ارد گرد
تمام اللہ تعالیٰ نے بارش کا نزول فرمایا اور بارش ہوئی۔ اس کے بعد جب آپ ممبر سے اتر چکے تھے تو وہاں پیغمبر گرامی قدر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے اصل المطالب فی نجات ابی طالب، مولانا احمد رضا خان بریلوی، ان کے یہ استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں مکہ کے، السید احمد بن زینی دہران شیخ العلماء العالم ببلد اللہ الحرام، بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت اور ان کے مرتبہ و مقام کے متعلق یہ مستقل کتاب ہے، اور یہ کتاب اردو میں چھپ چکی ہے، اس کے بعد سعودیہ سے بھی، مدینہ منورہ سے بھی چھپ چکی ہے، وہ بھی میرے کتب خانے میں موجود ہے، کہ انہوں نے اس کتاب میں حضرت ابو طالب کے فضائل، حضرت ابو طالب کا مقام جو واضح کیا ہے، اور اس کتاب کا ترجمہ مولانا سائم چشتی رحمت اللہ علیہ، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، جنہوں نے مستقل حضرت ابو طالب علیہ السلام پر 2 جلدوں میں کتاب لکھی، انہوں نے اس کا اردو میں بھی ترجمہ کر دیا ہے۔ تو جب پیغمبر گرامی قدر آپ ممبر سے تشریف لائے تو یہ کتاب کے الفاظ ہیں کہ پیغمبر گرامی قدر نے فرمایا، للہ در ابی طالب، ابو طالب کی خوبی اللہ جانتا ہے۔ جب بارش ہوئی نا تو پیغمبر گرامی قدر مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا، للہ در ابی طالب لو کان حیا لقرت عیناہ، کہتے ہیں کاش آج میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو آج یہ معجزہ دے کر، میری عظمت دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ اور یہ صرف انہوں نے نہیں لکھا بلکہ دیگر علماء، سنی علماء نے، محدثین نے، نامور علماء نے سیرت کی کتابوں میں یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر گرامی قدر نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو میرے چچا کے وہ اشعار آج مجھے سنائے کہ جو میرے چچا نے میری شان میں بیان کیے تھے۔ تو ابو طالب کے لخت جگر حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے، صفحہ نمبر 65 پہ مفتی دیلان مکہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے بابا ابو طالب کے وہ اشعار سنائے، اور یہ اشعار صحیح بخاری حدیث نمبر 1008 اس میں یہ اشعار موجود ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے امام الانبیاء کی شان میں کہے، اور کیا ہے، مولا علی نے اپنے بابا کے کلام کو پڑھا، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَانُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ میرا بھتیجا محمد کہ جو با برکت ہے، جس کے روئے زہبا کی برکت سے، جس کے نورانی چہرہ سے، چہرے کے وسیلے اور ان کے تبسم سے بارش کی دعائیں مانگی جاتی۔ سمال الیتامہ، جو یتیموں مسکینوں کا ملجا و ماوا اور پناہگاہ ہے، پناہگاہ ہے، عصمت للاراملی،
جو بیوگان کی عزت و آبرو کا رکھوالا اور سہارا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب حضرت ابو طالب نے امام الانبیاء کی شان میں یہ قصیدہ پڑھا جسے قصیدہ لامیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پورا قصیدہ مرتضیٰ کے والد نے مصطفیٰ کی شان میں پڑھا۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب ایمان لائے یا نہ لائے، بدبختو ایسی بات مت کہا کرو۔ حضرت ابو طالب مجسم ایمان ہے، سبحان اللہ۔ موصل اسلام ہے، موصل انبیاء ہے، شیخ البداع ہے۔ اور اس کے بعد سعودی عرب کے بہت بڑے ڈاکٹر، بہت بڑے سکالر اور محقق کی کتاب میرے سامنے موجود ہے، ڈاکٹر محمد تونجا، یہ سعودی عرب کے بہت بڑے محقق ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی دیوان مرتب کی، واہ۔ یعنی دیوان و طالب ام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پوری دیوان۔ اور انہوں نے جو مقدمہ لکھا ہے، کاش کہ مسلمان ان کے اس مقدمہ جو ابتدائیہ انہوں نے لکھا ہے دیوان کا، اس کو پڑھ لیں۔ اور جو اشعار لکھے ہیں اس میں کہ پیغمبر اسلام نے، پیغمبر گرامی قدر کے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، یعنی والد مرتضیٰ درشان مصطفیٰ، والد مرتضیٰ درشان مصطفیٰ، جو حضرت عمران علیہ السلام نے امام الانبیاء کی شان میں وہ الفاظ فرمایا اَتَعْلَمُوا أَنَّ وَجَدْنَا مُحَمَّدًا نَبِيًّا، اے لوگو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو نبی پایا ہے؟ بھائی میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات کی خدمت میں؟ کیا فرمایا؟ اَتَعْلَمُوا أَنَّ وَجَدْنَا مُحَمَّدًا نَبِيًّا كَمُوسَىٰ خُطَّ فِي أَوَّلِ الْكُتُبِ، کیا ہم نے محمد مصطفیٰ کو نبی نہیں پایا جیسے موسیٰ نبی تھے؟ اور کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خُطَّ فِي أَوَّلِ الْكُتُبِ، یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو نبیوں پر کتابیں نازل ہوئی، جو صحیفے نازل ہوئے، یہ ان کتابوں اور صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان لکھی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کوئی عام انسان نہیں، کوئی عام بشر نہیں۔ اور اس کے بعد بہت سارے انہوں نے اندر رسول اللہ حضرت ابو طالب نے فرمایا ہے۔ اور یہ پوری دیوان ہے حضرت ابو طالب کی شان میں کہ جو انہوں نے مستقل، یعنی حضرت ابو طالب کا کلام ایک سنی ڈاکٹر نے اور سعودی عرب کے محقق نے تحقیق کے ساتھ سنی محدثین کی کتابوں سے نقل کر کے ان کے اشعار اس میں جمع کیے۔ اور حضرت اس کے متعلق میں نے جب ڈاکٹر اسرار نے مولا کائنات کی گستاخی کی تھی تو اس وقت میں نے مولا کائنات کی فضیلت اور ان کی عصمت پہ کتاب لکھی تھی۔ اس میں میں نے ثابت کیا تھا کہ آپ علی کی بات کرتے ہو، بلکہ یہ پورا خاندان بنی ہاشم پاک اور پاکیزہ تھا۔ اللہ نے اس خاندان کا انتخاب کیا ہے، یہ انتخاب شدہ خاندان ہے، یہ عام خاندان نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات ہے؟ تو وہاں میں نے کتابوں کے حوالے سے یہ بات لکھی تھی کہ حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرنا
زنا اور اس کے بعد چور کی حد، یعنی جب کوئی چور کرتا ہے تو اس پر شرعی حد کا نفاذ۔ کعبہ کا طواف پہلے ننگے ہو کر لوگ کرتے تھے، حضرت عبد المطلب نے منع کیا کہ ننگے ہو کر نہ کرو، لیکن اللہ کے حبیب نے حکم دیا کہ ننگے ہو کر طواف نہ کرو، اور شراب کو حرام قرار دیا۔ حضرت عبد المطلب نے شراب کو حرام قرار دیا، زنا کو حرام قرار دیا، اور چور کی سزا کا تعین کیا۔ اللہ نے قرآن میں چور کی سزا کا ذکر کر دیا، اور پیغمبر گرامی قدر نے اس کی وضاحت فرما دی۔ یعنی کہ پہلے ہی دیندار تھے، اور یہ کعبہ کے متولی تھے، کعبہ کے متولی تھے، اللہ کے گھر کے نگہبان تھے۔ آیا اللہ تعالی اپنے پاکیزہ اور طاہر گھر کا متولی کسی کافر اور مشرک کو بناتا ہے؟ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ ماشاءاللہ۔ اور دوسرا، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سب سے پہلے جو چور کی حد، شرعی حد کا نفاذ جس نے کیا ہے، اس کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ اور یہ میرے سامنے اوائل عسکری، علامہ عسکری، اوائل عسکری، ابو ہلال عسکری، اور یہ کتاب مدینہ منورہ سے چھپی ہے، بہت بڑے پرانے ابو ہلال حسن بن عبداللہ بن سعد عسکری کی کتاب ہے۔ اس میں یہ انہوں نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب زمزم یعنی اٹا ہوا تھا، کیا تھا؟ زمزم کا کنواں بند تھا، اس میں مٹی پڑی ہوئی تھی، تو حضرت عبد المطلب نے اس کو صاف کرایا، اور کھدوانے کے بعد اس سے وہ سونے کا ہرن نکلا کہ جسے فارس کے فرمانرواؤں نے کعبہ کو ہدیہ کیا تھا۔ وہ جب زمزم کے کنویں کو صاف کیا، وہ نکلا، اور اس کو سونے کے ہرن کو حضرت عبد المطلب نے صاف کرانے کے بعد کعبہ کے خزانے میں رکھوا دیا تھا۔ جب کعبہ کے خزانے میں رکھوایا تو 3 قریشیوں نے اسے اٹھا لیا، یعنی کعبہ کے خزانے سے چوری کر کے وہ ہرن جو سونے کا تھا وہ لے گئے۔ اب وہ 3 قریشی تھے، تحقیق تفتیش کے بعد حضرت عباس نے حضرت ابو طالب سے عرض کی کہ وہ 3 قریشی جن کا تعلق قبیلے قریش سے ہے، وہ چور ہیں، اور انہوں نے یہ ہرن چرایا ہے۔ اب حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عباس چلے اور اس مکان میں گئے جہاں وہ چوروں کی نشاندہی ہوئی تھی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں لونڈیاں گیت گا رہی تھیں، یہ اس کتاب میں موجود ہے، گیت گا رہی تھیں اور چوروں کی تعریف کر رہی تھی، اور اس ہرن کے گیت گا رہی تھی جو سونے کا انہوں نے چرایا تھا، اور چوروں کے فضائل بیان کر رہی تھی۔ تو حضرت ابو طالب اور حضرت عباس نے ان کو پکڑنے کے بعد جب تفتیش کی تو جو 2 لونڈیاں تھیں گانے والی، انہوں نے کہا ہم تو صرف گانے والی ہیں، ہم تو کنیزیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں، ہم نے یہ نہیں چرایا۔ لیکن جب حضرت ابو طالب نے تحقیق کی تو ان میں سے ایک لونڈی اس میں شامل تھی، اور وہ 3 چور تھے۔ ان پر سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جس نے چور پر شرعی حد جاری کی ہے اس کا نام حضرت ابو طالب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے، اللہ نے قرآن میں
ذکر کیا چور کی سزا کے بارے میں. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کٹوائے اور انگلیاں کٹوائیں. سب سے پہلے شرعی حد کا یعنی چور کی حد کا اجرا کرنے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور اس کے بعد مصطفیٰ کے نکاح خوان کون ہیں؟ آج غریب سے غریب انسان بھی کسی کافر سے، کسی جاہل سے اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھا، گوارا نہیں کرتا، بلکہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی یا بیٹے کا نکاح وہ پڑھائے جو سب سے بڑا عالم. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات؟ اور مصطفیٰ کے نکاح خوان کون ہے؟ یعنی مربی بھی ہیں اور نکاح خوان بھی ہیں. یہ تو سنتے آئے ہیں، اور محدثین نے اور سیرت کے علماء نے اپنی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نے مصطفیٰ کا نکاح پڑھایا تھا، لیکن یہ بھی کبھی پڑھا ہے کہ اس نکاح میں پڑھا کیا تھا؟ حضرت ابو طالب نے پڑھا کیا تھا؟ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نکاح میں قریش کے سب رئیس سردار موجود تھے، ہر قبیلے کا سردار وہاں موجود تھا. جب ابو طالب نے مصطفیٰ کی موجودگی میں، امام الانبیاء کی موجودگی میں، جب مرتضیٰ کے والد حضرت ابو طالب نے مصطفیٰ کا نکاح پڑھا تو کیا پڑھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے بنایا، وزرع اسماعیل اور نسل اسماعیل سے بنایا. جب اللہ نے ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، جب اللہ نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کی اور حضرت ابراہیم آزمائش میں پورے اترے، جب پورے اترے تو قالا انی جاعلک للناس اماما، قالا ومن ذریتی، اے الہ اگر مجھے امام بنانا ہے تو میرا مطالبہ ہے کہ یہ منصب امامت میری ذریت میں رکھنا. لہذا منصب امامت، منصب رسالت اگر عیسیٰ کے بعد کسی کے پاس ہے تو وہ خاندان بنی ہاشم. منصب رسالت بھی ان کے پاس ہے، منصب نبوت بھی ان کے پاس ہے، اور منصب امامت بھی اسی گھر کے پاس ہے. اور کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ عہدہ امامت اور عہدہ نبوت ظالم کو نہیں ملے گا، ظالم کو نہیں ملے گا. لہذا اس لیے یہاں سے عصمت ثابت ہوتی ہے کہ عہدہ امامت اور عہدہ نبوت پر وہ فائد ہو سکتا ہے جو درجہ عصمت پر ہے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ آگے کیا فرمایا؟ وزرع اسماعیل اور نسل اسماعیل سے بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل دو بیٹوں سے چلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام جناب ہاجرہ ہے، اور جناب اسحاق کی والدہ کا نام جناب سارہ ہے، جو نبی کی بیٹی ہیں اور نبی حضرت لوط کی بہن ہے جناب سارہ. اور یہ کن کی ماں ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی. لیکن اللہ نے نسل اسماعیل کو افضل قرار دیا ہے اور امامت اور نبوت نسل اسماعیل میں رکھی اور نسل اسماعیل کو افضل قرار دیا ہے.
لہذا پتہ چلا کہ جو نسل اسماعیل اور ذریت ابراہیم ہے وہ خانوادہ رسالت ہے، وہ خانوادہ بنو ہاشم ہے، جس میں حضرت ابو طالب شامل ہے۔ اور بعد میں کیا فرمایا؟ وَجَعَلَنَا الْحُكَامَ لِلنَّاسِ۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب آدھا؟ حمد ہے اس اللہ کی، اور الحمدللہ اللہ کو یہ حضرت ابو طالب کا کلام اتنا پسند آیا، آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرمایا اے ابو طالب، میں جب اپنے آخری نبی پر آئین آفاقی کتاب اور اپنا آئین اور منشور جب نازل کروں گا، جب آفاقی کتاب نازل کروں گا، میں اس کتاب کی ابتدا ہی میں الحمد سے کروں گا۔ اور دوسرا یہ میں حکم لگاؤں گا کہ جو بھی میری بارگاہ میں آئے گا سجدہ ریز ہونا چاہتا ہے، جب تک سورہ الحمد نہیں پڑھے گا میں اس کی نماز قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے، اللہ اور اس کے رسول نے نماز میں حمد کو واجب قرار دیا ہے، بغیر حمد کے نماز باطل ہے۔ تو اللہ نے کہا میں ہر بندے سے الحمد، اے ابو طالب تیری زبان سے نکلے ہوئے جملے ہر انسان کی زبان سے نکلواؤں گا۔ اور اللہ نے آغاز ہی الحمد سے کیا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی جعلنا الحکام علی الناس۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس اللہ نے ہمیں لوگوں کا امام بنایا۔ حاکمیت، امامت ہمارے گھر میں رکھی۔ حضرت ابو طالب کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی نبوت کا اقرار، توحید کا اقرار سب سے پہلے، اس کے بعد نبوت کا اقرار، اس کے بعد نبوت اسماعیل کا اقرار، اس کے بعد امامت، اور لوگوں کو بتایا کہ ہمارے علاوہ کوئی انسانوں پر امامت، منصب امامت پر فیض نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا ہے، وَجَعَلَنَا الْحُكَامَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ نے ہمیں لوگوں کا حاکم بنایا، لوگوں کا امام بنایا۔ اگلے جملے سنو گے، سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ آگے فرمایا وَجَعَلَ لَنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا۔ اللہ نے ہمارے لیے گھر بنایا۔ توجہ کرنا بھائی، لفظوں پر توجہ کرنا۔ جعلہ اللہ لنا، ہمارے لیے اس اللہ نے بنایا بیت، ایک گھر، محجوجہ، جس کا حج کیا جاتا ہے، جس کا حج کیا جاتا ہے۔ تو اس ابو طالب کی گستاخی کرتا ہے کہ جس کے گھر کا حج کر کے جب آتا ہے تو حاجی کہلاتا ہے اور الحاج کہلاتا ہے۔ جس کے گھر کا حج کر کے تو حاجی اور الحاج کہلاتا ہے، اور اس کے گھر کے مالک کی گستاخی کرتا ہے۔ اور یہ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بھی جس مسلک سے کوئی تعلق رکھتا ہو، جو بھی اس حضرت ابو طالب نکاح خان مصطفیٰ، محسن انبیاء، شیخ المدحہ، شیخ مکہ، حضرت ابو طالب کی شان میں جس طرح بھی گستاخی کرتا ہے اس کو کڑی سزا دی جائے، اور اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے۔ اس کے خلاف کیوں ایف آئی آر کاٹتے ہو؟ جو حق بولتا ہے، جو سچ بولتا ہے، انصاف کا دعوت تھامو۔ آج محسن اسلام کی گستاخی کر رہا ہے ہر بندہ، ان کو کڑی سزا دی جائے۔ ایسے لوگوں پر
ایسے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے، کیوں نہیں کراتے؟ تو کیا فرمایا حضرت ابو طالب نے؟ سنو گے جملے؟ اللہ نے ہمارے لیے گھر بنایا جس کا لوگ حج کرتے ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ آگے کیا فرمایا؟ سما، بس ختم کر رہا ہوں، لمبا خطبہ ہے کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا سما ان ابنا ھذا اخی، سننا بھائی توجہ کرنا، سما ان ابنا اخی ھذا محمد، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا، لفظی ترجمہ، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا یہ محمد، لا یوزن برجل، دنیا میں کسی ماں نے نہ بچہ پیدا کیا ہے اور نہ قیامت تک طلوع آفتاب تک کرے گی جو میرے اس محمد کی برابری کر سکے۔ لا یوزن برجل من قریش، اے قریشیوں، بڑے بڑے سردار موجود تھے لیکن کسی نے یہ جرأت نہیں کی، اے ابو طالب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم میں تو بڑے بڑے سردار موجود ہیں، بڑے بڑے پاکستان لوگ موجود ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو میرے محمد کی برابری کر سکے؟ لیکن کوئی نہیں بولا۔ اور یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر رہے بلکہ امام الانبیاء کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، امام الانبیاء کے سامنے۔ آگے جملے سنو گے، فرماتے الا رجع بی شرف و نبلا و عقلا و نسب، کہتے ہیں تمام لوگوں کے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں میرے اس بیٹے محمد کو بٹھایا جائے، تمام روئے زمین کے انسانوں کے اعمال کا پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا اور میرے محمد کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ واہ واہ، پھر فرمایا الا رجع به نبلا و شرفا و نسبا و عقلا، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ حضرت ابو طالب کے فضائل مستند اور مضبوط اور معتبر بیان کرتا، اس کے لیے وقت چاہیے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا تم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جو شرف کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے میرے محمد کی برابری کر سکے۔ واہ، توجہ کرنا بھائی، بعد میں کیا فرمایا؟ بس ختم۔ سما بادا سما، ہاں فرمایا ہوگا واللہ بادا ہاذا، فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے، ہاں اس سے پہلے جو فرمایا ہے، اور وہ لفظ جو ہیں وہ کیا ہیں یہ میں نے لکھے ہیں، فرماتے ہیں سبحان اللہ، اور یہ لفظ جو ہیں یعنی وہ جو خطبے کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں وَالصِّدَاقُ مَا سَأَلْتُ عَاجِلُهُ من مالی، کہتے ہیں جتنا حق مال تم چاہو، جتنا حق مال تم چاہو، ابھی لینا چاہو یا بعد، مؤجر ہو یا غیر مؤجر، کیا فرمایا؟ بس صداق ما سألتم عاجلہ
وَآجِلُهُ مِنْ مَالِي، اے سرداروں، اے قریش کے اور قبیلوں کے سرداروں سنو، یہ ہے نکاح جو مولوی پڑھتا نہیں ہے، جو مولوی سناتا نہیں۔ اگر سناتا تو حضرت ابو طالب کا کوئی بھی غصہ آتا، کیونکہ مولوی نے مسجد میں نہیں سنایا کہ آج امت گمراہ ہے، اکثریت گمراہ ہے۔ کیا فرمایا؟ بس صدا کو ما سألتم ماجد، جتنا حق مال تم چاہو، ابھی لینا چاہو یا بعد میں، من مالی، میں اپنے مال سے دینے کے لیے تیار ہوں، واہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے پتہ چلا کہ یہ خاندان سردار بھی تھا اور سرمایہ دار بھی تھا، اور وہاں جناب خدیجہ بھی موجود ہے، مالدار خاتون تھی، سلام اللہ علیہ تھی کہ نہیں؟ مالدار تھی، لیکن ابو طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہو میں اپنے مال سے جتنا مقرر کرو، اور علماء نے یہ لکھا ہے 500 درہم، 500 درہم آپ حساب لائیں اس زمانے میں، بعض نے کہا 20 اونٹ، مختلف علماء نے لکھا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے۔ آگے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا وَإِنْ كَانَ مُقِلًّا فِي الْمَالِ، اگرچہ میرا یہ بھتیجا مال کے اعتبار سے کم ہے، لیکن فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَالَ مَالَ ذِلٌّ زَائِلٌ، وہ لوگوں مال کو نہ دیکھو، مال ایک سایہ کی مانند ہے، ڈھلتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ سنو گے جملے آگے کیا فرمایا؟ آگے لفظ فرمایا ہے حضرت ابو طالب نے، فرمایا ہوگا جہاں تک میرے اس بھتیجے مصطفیٰ کے مقام اور مرتبہ کا تعلق ہے، واللہ بعد ھذا، اللہ کی قسم کچھ دنوں کے بعد لہو نبأ عظیم، ایک بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے، بہت عظیم، لہو نبأ عظیم، کچھ دنوں کے بعد ایک عظیم خوشخبری آنے والی ہے، نبأ عظیم، بہت بڑی خبر آنے والی ہے، وخطر جلیل، اور میرے اس بھتیجے کو عنقریب بہت بڑا منصب ملنے والا ہے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، 40 سال کے بعد۔ اس سے پتہ چل، قرآن میں بھی اللہ کہتے ہیں اے میرے حبیب، ان لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے سمجھا نہیں، ان کے دلوں میں آپ کی معرفت نہیں ہے۔ وہ نبی نہیں ہوتا جو 40 سال کے بعد یعنی اعلان نبوت کرے۔ نبوت کا اعلان تو حضرت ابو طالب نے نکاح مصطفیٰ میں کر دیا تھا۔ حضرت ابو طالب اعلان کر رہے ہیں لوگوں، یہ معمولی، یہ میرا بھتیجا معمولی انسان، اسے متصور نہ کرو، یہ معمولی انسان نہیں کہتے، عظیم انسان ہے، امام الانبیاء ہے، ان قریب اسے نبوت ملنے والی۔ اعلان یعنی نبوت نہیں، منصب، ظاہری اور عظیم خبر آنے والی ہے، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد قرآن کی طرف آتے ہیں۔ میرا خیال ہے وقت بہت کم ہے، مسائل بھی پڑھنا ہے، لیکن باتیں بھی بہت مہم ہیں، اور میرے علاوہ کوئی نہیں کرے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ، اور میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، بسم اللہ غصب بسم اللہ۔ اور یہ میرے پاس تو خیر بہت ایک دیوان ہے، دیوان علی المرتضیٰ، جو دارالعلوم دیوبند میں درسن پڑھائی جاتی ہے، درسن دارالعلوم دیوبند میں، اور اس کے بعد جتنے کراچی میں بعض مدارس میں شاید ادب کے طور پر کہ مولا کائنات کا کلام فصاحت و بلاغت پر مبنی ہے، جس طرح نہج البلاغہ ہے اسی طرح دیوان یعنی اشعار ہیں جو مولا کائنات کے
یہ دارالعلوم دیوبند میں درس پڑھایا جاتا تھا، اور میرے پاس جو نسخہ ہے وہ مطبوعہ دارالعلوم دیوبند کا چھپا ہوا ہے۔ باتیں سمجھ رہا اس میں جب حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے، جو علی المرتضیٰ نے مرثیہ پڑھا ہے نا، وہ میں آپ کو بعد میں سنا جلدی جلدی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ اب قرآن کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی ذریت ہے حضرت ابو طالب، جو حاکم ہیں، جو رہبر ہیں، جو امام ہیں اس امت کے نہیں بلکہ تمام روح انسان پہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے ہیں سب کے سردار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد علی بن مرتضیٰ اور یہ خاندان۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے لے کر 129 اس خاندان کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی ذریت کے لیے دعا مانگی تھی، وہ دعا کیا تھی؟ آیا ان کی شان میں، حضرت ابو طالب کی شان میں، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی شان میں جو گستاخیاں کی گئی ہیں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ کسی وقت مستقل اس موضوع پہ میں گفتگو کروں گا کہ جو مسلمانوں کی کتابوں میں اساسی اور بنیادی کتابوں میں جو گستاخی کی گئی، جو ناقابل برداشت ہے۔ اب کیا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، جب دیواریں بنا رہے تھے، باپ اور بیٹا دونوں کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، تو کیا ہے؟ دعا مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، یقیناً تم خوب سننے والا اور جاننے والا۔ آگے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا، مسلمان فرما بردار بنا، اور ہماری ذریت سے اپنی ایک فرما روادار امت پیدا کر، مسلمان ہو۔ کیا فرمایا؟ امتن مسلمتن، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمیں ہماری عبادت کی حقیقت سے آگاہ فرما اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی کہ میری ذریت میں، میری ذریت سے ایک امت مسلمہ بنا جو تیری فرما بردار ہو، تیری عبادت کرے۔ وہ کون سی امت ہے؟ وہ یہی امت ہے، اور جو ذریت ہے ان کی وہ یہی خاندان بنو ہاشم ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اسی امت میں سے ایک رسول کو بھیج، اسی امت میں سے وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعا ہے، ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو ان کا تزکیہ کرے، اسی امت سے، یعنی اس خاندان کی طہارت کی یہ دلیل ہے۔ اور اس کے بعد سورہ زخرف کی آیت نمبر 28 وہ کیا ہے؟ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً،
امتا مسلمتا کلمتا باقیہ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور اللہ نے اس توحید پرستی کو ابراہیم کی نسل میں کلمہ باقیہ قرار دیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 28۔ اور یہ جو کلمہ ہے کلمہ باقیہ، اس سے مراد توحید ہے، تفسیر جلال ہے، اور اس کے بعد تفسیر ابن کثیر میں بھی۔ تو یہ جو ذریت ابراہیم ہے یہ یہیں جناب ہاشم، اور اس کے بعد جناب عبد المطلب، جناب اسد، جناب عبداللہ، جناب ابو طالب، اور پیغمبر گرامی قدر اور علی مرتضیٰ۔ اب جو کیونکہ وقت نہیں ہے، وقت بہت ہو چکا ہے، بس انشاءاللہ کسی وقت وہ جو مرثیہ مولا کائنات نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات پر اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات پر رحلت پر جو پڑھا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں کبھی سناؤں گا آپ کو۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے احسانات ہیں اس امت پر، بلکہ پوری انسانیت پر احسان، اور ایک احسان بھی مسلمان نہیں اتار سکتے جو حضرت ابو طالب اور ان کی زوجہ محترمہ مادر علی ابن ابی طالب حضرت فاطمہ بنت اسد کے احسان پر۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا، غسل کفن دے چکے، تو پیغمبر گرامی قدر بہت روئے اپنے چچا پر۔ چچا پر رو کر کہتے ہیں، چچا جان آپ نے میری مشکل وقت میں مدد کی ہے، اور آپ یقیناً جنتی ہیں۔ جو مربی مصطفیٰ ہے واقعی، جس کا بیٹا جنت کا سردار ہے، جس کا بیٹا جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، اور جس کے پوتے جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ خود جنت کا بھی سردار ہے۔ لیکن عزاداروں، جناب حضرت ابو طالب کو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، اور بڑے عزت و احترام سے دفن کرنے والے موجود تھے، اور خود پیغمبر گرامی قدر و نفس نفیس دعائیں فرما رہے تھے۔ لیکن انہی ابو طالب کی اولاد، جس نے اسلام کو بچایا ہے، جس نے کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ بھی اولاد ابو طالب ہی تھی۔ کربلا میں جتنے شہید ہوئے، جتنے ہاشمی شہید ہوئے ہیں، ان کا تعلق حضرت ابو طالب سے تھا۔ لیکن عزاداروں، میں کہتا ہوں، اے ابو طالب، اے محسن اسلام، تو خوش قسمت ہے، تجھے غسل بھی دیا گیا، تجھے کفن بھی دیا گیا، آپ کو عزت سے دفنایا گیا، لیکن اے محسن اسلام، آپ کی اولاد سے حسین بلا غسل و کفن میدان کے کربلا کے میدان چٹیل میدان میں گرم ریت میں پڑا ہے، لیکن اے ابو طالب، تیری بیٹیاں بغیر چادر کے بے پناہ اونٹوں پر جب مقتل سے گزری، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو عزادارو۔ امام مہدی، امام آخر زمان جل اللہ تعالی فرجہ شریف فرماتے ہیں، وَأَيْدِيهِمْ مَغْلُولَةٌ إِلَى الْأَعْنَاقِ، میرا سلام ہو میری اور دادیوں پر جن کے ہاتھوں کو پسِ گردن باندھا گیا۔ عزادارو، میں نے جب یہی امام کا فرمان پڑھا کہ ہاتھ تو مسلمانوں نے باندھ دیے، لیکن عام جو مقتل کی کتابوں میں روایات آتی ہیں کہ صرف ہاتھ نہیں باندھے گئے، بلکہ ان مخدرات قسمت کو حضرت ابو طالب کی بیٹیوں کو بے پناہ اونٹوں پر بھی بٹھایا گیا۔
لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ مسلمان کلمہ کو اتنی جسارت نہیں کرتے کہ سیدزادیوں کو بغیر قانون اور بغیر ضابطے کے بے پناہ اونٹوں پر بٹھا کر اتنی بے حرمتی کریں۔ لیکن عزادارو، جب میں نے اپنے 12ویں امام کا یہ فرمان پڑھا کہ میرا سلام ہو میری ان دادیوں پر سفدو فی الحدید فوق اقطاب المطیاب، میرا سلام ہو میری ان دادیوں پر جن کو لوہے کی رسیوں سے بے پناہ اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا۔ اجرکم اللہ، سوائے امام حسین کے آپ کسی غم پر نہ روئیں۔ عزادارو، جب میں نے پڑھا مجھے یقین ہو گیا کہ مسلمانوں نے سیدزادیوں کو بے پناہ اونٹوں پر ہی نہیں بٹھایا بلکہ لوہے کی رسیوں سے اونٹوں کے شکموں کے ساتھ ان کے پاؤں کو بھی باندھا اور ہاتھ تو پسے گردن باندھے ہوئے تھے۔ عزاداروں، سب سے مشکل اور سب سے بھیانک سواری جو ہے وہ بے پناہ اونٹ کی۔ آپ خود تجربہ کر لیں، کسی کو بے پناہ اونٹ پہ بٹھا کے چند قدم اونٹ کو چلائیں اور اس کی صورتحال دیکھ لینا کہ وہ اتنا بھی نہیں سفر، یعنی اتنا بھی بے پناہ اونٹ پر بیٹھ کر کوئی انسان سفر نہیں کر سکتا۔ لیکن میں قربان جاؤں ابو طالب کی بیٹیوں پر، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور دربار یزید بے پناہ اونٹوں پر بٹھائی گئی۔ عزاداروں، جب مقتل سے گزاری گئی، لیکن کسی مقتل کے یہ الفاظ نہیں ہیں، ارباب مقاتل نے یہ نہیں لکھا کہ سواریوں کو بٹھایا گیا ہو اور بیبیاں مخدرات عصمت خود اپنی مرضی سے سواریوں سے اتری۔ پہلے تو یہ ہے کہ جب شمرلئی نے اعلان کیا کہ ان مخدرات، ان بیبیوں کو بے پناہ اونٹوں پر سوار کرو، تو جناب زینب عالیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے قریب نہ آنا، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، ہم خود سوار۔ عزاداروں، جیسے بھی سوار ہو گئی ہوئی، جب مقتل میں آئی اونٹ نہیں بٹھائے گئے بلکہ اونٹوں سے، سواریوں سے ایسے زمین پر آئیں جیسے غازی زین سے زمین پر آیا تھا۔ بس رونے کے لیے یہ جملے کافی ہیں عزاداروں، زیادہ مصائب کی ضرورت نہیں۔ عزاداروں، ایسے بیبیاں جب مقتل میں آئیں